پہلے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور یہ موت کو بعد میں ختم کیا جائے گا، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین میں سے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جاندار جو مر چکا تھا وہ تمام کے تمام اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور بالکل اس حالت میں اٹھیں گے جیسے وہ پہلے دن پیدا ہوئے تھے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر کپڑے پہنے ہوئے۔ کسی شخص کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، کسی شخص کے منہ پر داڑھی نہیں ہوگی، نوجوان جیسے اٹھتے ہیں اس طرح نوجوانوں کی طرح سب اٹھیں گے۔ داڑھی صرف دو شخصیات کو ہوں گی، ایک ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہوگی، باقی اور کسی کی داڑھی نہیں ہوں گی۔ سب جوان ہوں گے، سب بالکل جوان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد موت نہیں ہوگی کیونکہ موت کو پہلے ذبح کر دیا گیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اب حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا۔ اب حساب کتاب ہوگا، سورج ایک نیزے پر آ جائے گا اور زمین تانبے کی ہوگی اور ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں حلق تک پسینے میں غرق ہوگا اور سایہ نہیں ہوگا، سایہ صرف اللہ کا اور مقام محمود کا ہوگا۔ جو حضور کا عاشق ہوگا وہ مقام محمود کے نیچے سائے میں ہوگا۔ اور یہ دن، اس میں جب حساب کتاب ہوگا تو امیروں سے، جو امیر لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں دنیا میں، جو غریب ہیں وہ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آدھا دن وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو امیر ہیں وہ پورا دن ختم ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن، آدھا دن کتنا ہوگا اور پورا دن کتنا ہوگا؟ وہ پورا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو یعنی جو لوگ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ 25,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو امیر ہوں گے وہ 25,000 سال بعد میں داخل ہوں گے۔ لہذا میرے بھائی، قیامت کی ہولناکی سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پناہ دے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ دجال کب آئے گا اور کیسا ہوگا؟ دجال کا آنا ضروری ہے قیامت سے پہلے۔ دجال ہوگا، اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی، پوری دنیا کے اوپر وہ حکومت کرے گا، بادشاہی کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اس کو وہ کہے گا میں جنت میں ڈالتا ہوں تمہیں، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز اس کی جنت میں داخل مت ہونا، کیونکہ جو جنت وہ دکھائے گا دراصل وہ دوزخ ہوگی، اور جس دوزخ میں وہ تمہیں ڈالے گا اس میں کلمہ پڑھ کر چھلانگ لگا دینا، وہ دوزخ دراصل جنت ہوگی۔ اگر آپ غور فرمائیں، واللہ عالم کہ وہ دجال جب آئے گا تو کیسا ہوگا، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو میرے نزدیک تو وہ دجال آ چکا ہے، وہ دجال آ چکا ہے، اور وہ دجال جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ آج موجود ہیں۔ میرے خیال میں تو امریکہ دجال ہے، آج اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ روزی بھی پہنچاتا ہے، رزق بھی پہنچاتا ہے لوگوں کو، ہتھیار بھی پہنچاتا ہے، اور جو اس کی بات مانتا ہے، ہمارے حکمران بھی اس کی بات مانتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ لہذا ہمارے جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جو ہمارے عوام میں ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کی طرف جھک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جنت دکھا رہا ہے۔ بھائی پیسہ بھی لے لو، ڈالر بھی لے لو ہم سے، اور یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ سہولت بھی دیں گے، وہ سہولت بھی آپ کو دیں گے، اور یہ ہم سارے سیاستدان اور ہمارے حکمران اس دوزخ میں جو جنت وہ دکھا رہا ہے اس میں چھلانگ لگاتے جا رہے ہیں، اور دراصل وہ دوزخ ہے، دراصل وہ دوزخ ہے۔ اور وہ مسلمان جو امریکہ کو نہیں مان رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی ہے، آج تک ڈرون حملے ہم بند نہیں کروا سکے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو منت خوشامد کرتے ہیں کہ آپ بند کریں۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا کہ تم کیوں بند کرو گے، ہم بند کر دیتے ہیں، ہم یہاں سے ابھی 2-4 ڈرون حملے کر کے ڈرون کو گرا دو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیا کر لے گا امریکہ؟ جنگ کرے گا نا، تو جنگ تو اتنے سے طالبان کر رہے ہیں، تو جب اتنے سے طالبان 15-20 سال سے ان سے لڑ رہے ہیں اور وہ ان کو شکست نہیں دے سکے، تو تم اگر ان کے ڈرون کو گرا دو، تم ان کی معیشت کو ختم کر دو، تم ان سے ڈالر لینا بند کر دو، تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں کہتا ہوں آج صرف یہ حکم جاری کر دیا جائے کہ پاکستان میں غیر ملکی مصنوعات بند، کیا کیا چیز آپ کو یہودی نہیں دے رہے ہیں؟ بولو بھائی، آپ کیوں اتنے مزے اڑا رہے ہیں؟ آپ کو چاکلیٹ یہودی دے رہا ہے، آپ کو KFC یہودی دے رہا ہے، آپ کو پانی یہودی دے رہا ہے، کاسمیٹک جو سرخی پاؤڈر لگانے کا ہے وہ آپ کو امریکہ دے رہا ہے، باہر کے ملک سے آ رہا ہے، آپ کو کپڑے باہر ملک سے آ رہے ہیں نا، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، دوائیاں باہر سے آ رہی ہیں، چائے باہر سے آ رہی ہے، تو تمہارا زر مبادلہ تو سارا اس میں چلا جاتا ہے۔ جو بھی زر مبادلہ ہے وہ تو اس میں چلا جاتا ہے۔ خود کفیل ہونے کے لیے
چائنا نے شروع میں پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی چاہے صدر ہو کار میں نہیں بیٹھے گا، سائیکل پر جائے گا۔